ٹاک پر ایک بار پھر پابندی لگی ہے نا. سندھ ہائی کورٹ نے لگا ایک شہری درخواست لے کے گیا تھا کہ نامناسب مواد ہے جو پاکستان میں ٹک ٹاک کی فیس ہے اس کے اوپر. انہوں نے تو آج بڑی ایک ٹک ٹاک کی انتظامیہ نے تو بڑی ایک وضاحت جاری کی. وہ میں عرض کرتا ہوں آپ سے, تو وہ ایک بار پھر ٹک ٹاک کو پاکستان میں پابندی کا سامنا ہے. اس پابندی کو دیکھتے ہوئے جو نیشنل بینک کے صدر تھے ان کو ہٹائے جانے کے واقعے کو دیکھتے ہوئے فواد چوہے صاحب نے کل ایک بڑا اہم ٹویٹ شامی صاحب کیا تھا. ٹویٹ نشر کیجئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عدالتی اصلاحات نہ کی گئیں تو ملک اقتصادی بحران سے کبھی باہر نہیں نکل پائے گا. کل سے ٹک ٹاک کو بین کرنے اور نیشنل بینک کے صدر کو ہٹانے کے فیصلے پڑھ کر سر چکرا گیا ہے کہ ہماری عدالتیں کیا کر رہی ہیں. پہلے ہی یہ ملک ایسے جوڈیشل ایکٹیویزم کے ہاتھوں اربوں ڈالر کے نقصانات برداشت کر رہا ہے. یہ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہے صاحب کا ٹویٹ ہے. دیکھیے اب یہ جو ٹک ٹاک کے بارے میں جو فیصلہ ہوا ہے ظاہر ہے کہ اگر حکومت کو چاہیے اس کی اپیل کرے جو فیصلے کے خلاف. ایک ٹک ٹاک کا جو ریمیڈی تو اویلیبل ہے, مگر ٹک ٹاک کی انتظامیہ نے جو وضاحت کی ہے اور جتنے آپ دیکھیں لاکھوں کے حساب سے 65 لاکھ ویڈیوز ایسی ہیں جو پاکستان میں مختلف صارفین نے اپلوڈ کی تھیں جو ان کے جو اخلاقی پیمانے یا ان کی کمیونٹی گائیڈ لائنز ہیں ان کے اوپر پورا نہیں اترتی تھیں. تو یہ پاکستان دوسرا بڑا ملک ہے امریکہ کے بعد جہاں ٹک ٹاک نے سب سے زیادہ تعداد میں ایسی ویڈیوز کو, ایسے مواد کو ہٹایا ہے. اور جو تفصیل بیان کی ہے وہ باعث شرم ہے بالکل کہ جو ویڈیوز یہ کن معاملات پہ مبنی ہیں. اسی لیے ایک شخص جو ہے وہ اٹھا تھا اور سندھ ہائی کورٹ گیا تھا کہ یہ ٹک ٹاک پر نشر کر رہی ہے ہماری. اب یہ تو وہ ہے جو انہوں نے نہیں آنے دی, جو آ گئی ہے اس پہ گیا ہے. تو ایک سینسر تو انہوں نے لگایا ہوا ہے, لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ پابندی لگا دیں. آپ دنیا میں کمپیٹ کر رہے ہیں, آپ کو اس کا جو سینسر ہے اس کو مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے, اور ٹک ٹاک کی انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کر یہ اس کے مزید بہتر بنانا چاہیے. لیکن ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے حکومت کو چاہیے اس کے خلاف اپیل کرے, ایک بات. دوسری یہ جوڈیشل اب نیشنل بینک کے صدر جو ہیں جو بورڈ آف ڈائریکٹرز چیئرمین ہیں ان کو انہوں نے ہٹا دیا ہے. اب اس کے خلاف بھی اپیل کی جا سکتی. تو جو چودھری صاحب نے جو اس پر ذرا صدمے کا اظہار کیا ہے تو ان کے پاس ایک راستہ تو کھلا ہے, لیکن میں آپ سے یہ مجھے ان کے صدمے سے یوں لگا ہے کہ جیسے فواد چوہے صاحب اس وقت اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ حکومت وقت کی توجہ مبذول کروا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. مگر میں ایک آپ سے یہ ضرور کروں گا کہ اب جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے نا اس کے کچھ حدود و قیود ضرور متعین ہونے چاہیے. اور یہ جو سو موٹو لیا جاتا ہے 184(3) کے تحت جو اقدامات ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں, اس کے بھی کوئی حدود و قیود متعین کرنے کی ضرورت ہے. جب افتخار چودھری صاحب کو بحال کیا جا رہا تھا, نواز شریف صاحب جلوس لے کے گجرانوالہ جانے والے تھے, اس وقت میں نے ان سے ہاتھ باندھ کر عرض کیا تھا خدا کے لیے آپ بغیر روک ٹوک کے یہ بحالی نہ کرائیں, باقاعدہ بل منظور کریں, ترمیم کریں دستور میں, ان کو بحال کریں ججوں کو, اور جو سو موٹو کے حدود متعین کر دیں, اور جو بینچ بنانے کا اختیار ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا, دوسرے چیف جسٹس بھون کا, اس کے اوپر بھی اس کو بھی ریگولیٹ کر دیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے بھگتنا پڑا. میں نے کہا تھا آپ جوڈیشل مارشل اللہ کا سامنا ہوگا. تو بھگتا نا پھر صاحب. پھر انہوں نے مگر اس پہ غور نہیں کیا, اس کو بھگتا. اور آج افتخار چودھری صاحب جو ہمارے بڑے ہیرو تھے, ہم انہوں نے جو ٹرینڈ سیٹ کیا ہے اس پر ہم دن رات صفحے ماتم کرتے ہیں اس کا. اسی لیے فواد چوہے صاحب اور پر ثاقب نثار صاحب نے ڈالر کے نقصانات ہوئے ہیں. ثاقب نثار نے جو کیا اس ملک میں وہ تو ایک اتنا بڑا تماشا لگا ہے جس کی حد کوئی نہیں ہے. اب دیکھیے کتنے بلین ڈالرز کے نقصان ہو چکے, کتنے مقدمے چل رہے ہیں, کن کو آپ بھگت رہے ہیں. تو اور دنیا میں پاکستان میں سرمایہ کاری جو ہے نہ نیب کبھی چھوڑتا ہے, نہ عدالتوں میں درخواستیں ہوتی ہیں, اور پھر عدالتوں میں جس طرح کے ریمارکس دیے جاتے ہیں. بعض ہمارے فاضل جج صاحبان جو جس طرح کی زبان بولتے ہیں اور جس طرح یعنی میں خود کانپ اٹھتا ہوں. ابھی آپ دیکھیے آج شہزاد اکبر صاحب جو ہیں جو ہمارے نامزد چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو ملنے کے لیے پہنچ گئے ان کے دفتر میں. نہیں, ان سے صحافی نے پوچھا کہ آپ خیریت سے یہاں آئے تھے تو انہوں نے جواب دیا کہ میں انہیں صرف مبارکباد پیش کروں. ان کا کیا کام اور کیا کام مبارکباد پیش کرنے کا. آپ کو پتہ ہے جو پہلے چیف جسٹس ہے سر عبدالرشید
ان کو ہمارے وزیر اعظم جو تھے لیاقت علی خان، یہ تو میرا خیال ہے وزیر اعظم کو پوچھنا چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. لاہور آئے تھے وہ، اس وقت لاہور میں ہوتی تھی فیڈرل کورٹ. انہوں نے کہا ایک حکومت کا ایک مقدمہ میرے پاس ہے، میں آپ سے آج ملاقات نہیں کر سکوں گا. آپ چیف جسٹس کو احتساب کا جو ادارے کا احتساب کا جو سربراہ ہے یا خصوصی معاون ہے، اس کی ساری ذمہ دار ہے، وہ مل رہا ہے. کیوں مل رہا ہے؟ دیکھیں یہ چیف جسٹس صاحب کی بھی اپنا، ان کو بھی یہ مطلب ہے اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. اور یہ اختلاط منظور نہیں ہے. یہ امیج عدلیہ کا جو ہے اس کے اعلیٰ اقدار کے مطابق نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب ہمیں ان پر بڑا اعتماد ہے. بھٹی صاحب بہت ڈھنگ کے آدمی ہیں، اچھی شہرت ہے، عمر گزری ہے، ہمیں ان کا بڑا احترام ہے، ہم ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. لیکن یہ تو وزیر اعظم کو پوچھنا چاہیے، وزیر اعظم کو بھی پوچھنا چاہیے، شہزاد اکبر صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کیا کرنے گئے تھے وہاں. کیا ہمارے ہاں یہ روایت ہم اور فواد چودھری صاحب کو چاہیے مبارکباد پیش کرنے میں حرج کوئی نہیں، لیکن ان معاملات میں شاید اس کی گنجائش ہو. یہ روایت نہیں ہے کہ انتظامیہ کے لوگ جا کے مبارکبادیں پیش کریں. ٹھیک، یہ ان کو اپنی اچھی روایات قائم کرنی چاہیے. ٹھیک سر، دو اور اہم معاملات. یہ فواد چودھری صاحب کو اسے لیجسلیٹ کرنا چاہیے. میرا خیال ہے اس معاملے پہ اگلے ہفتے تفصیلی بات بھی کرتے ہیں. اور اس طرح کی ٹویٹ جو ہے اس سے تو توہین عدالت کا بھی ان کے اوپر الزام لگ سکتا ہے. اچھا، لیکن کوئی سوچ سمجھ کے کیا ہوگا. اور ایک بات میں اور بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوں، کراچی میں جو لوگ سپریم کورٹ کے حکم کی وجہ سے بے گھر ہو رہے ہیں، جو نسلہ ٹاور گرایا جا رہا ہے، جو دوسرے مکان مسمار کیے گئے ہیں، اور جو حکومت ہے سندھ کی، اس نے 80 گز کے پلاٹ دینے کا متاثرین کو اعلان کیا ہے. لیکن گھر کیسے بنائیں گے؟ یہ نسلہ ٹاور کے لوگ کہاں جائیں گے؟ وہ پلاٹ کے اوپر کیا کھلے آسمان تلے یہ کوئی غزہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مقبوضہ کشمیر میں ہیں؟ نہیں، یہ بھی سوچنا پڑے گا. یہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت ان کو وسائل فراہم کرے، سپریم کورٹ سے مہلت مانگے، ان کا انتظام کرے، ان کو چھتیں دے. یہ بات ٹھیک ہے سر. اب 2 منٹ میرے پاس رہ گئے. سر دیکھیے، ایک بڑی بحث ہے جس کو وزیر اعظم بھی اپنی گفتگو میں، اپنی تقاریر میں بار بار مینشن کرتے ہیں، وہ ہے اسلاموفوبیا کی. اسلاموفوبیا کس حد تک پھیل ہے پوری دنیا میں. اب 2 منٹ رہ گئے ہمارے پاس 2 منٹ رہ گئے، تو یہ بات ہم بعد میں کریں گے. ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر، دارالعلوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے محتمم، 86 سال کی عمر میں رخصت ہوئے. آپ دیکھیں 46 برس انہوں نے حدیث پڑھائی ہے اور 71 برس تدریس سے وابستہ رہے. ٹھیک، چلے اللہ. یہاں دارالعلوم میں تعلیم حاصل کی، مدینہ میں تعلیم حاصل کی، جامعہ ازہر میں گئے، وہاں سے ڈاکٹریٹ کی. ایک قرون اولیٰ کی تصویر تھے، ایک زہد میں، تقوی میں، علم میں، عمل میں اپنی مثال آپ تھے. ہزاروں لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا، ان کے لیے دعا کی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ہمارے علماء کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.